ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر، سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھونا گیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی، چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہ جب گولیوں کی ترتراہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے کہ تسی بچے لگ دیو، اساں اے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا، لبیک دا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ سے استعفیٰ لے کے واپس جانا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول نے جب اس کو رہا کیا، پاکستان میں رہا کیا گیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے، اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو اسٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں نچوایا، آپ کی عزتوں پر کسی تحریک لبیک پاکستان والے نے نہیں ہاتھ ڈالا، آپ کے بچوں کو اسلام آباد پر گولیوں سے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں بھونا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا، تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا نام TLP ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جب وڈیرا شاہی، ظلم، جبر اور بڑے بڑے ظالم کوئی اپنے خلاف کھڑے ہونے بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس ٹائم ایک ویل چیئر پہ بابا آگے آیا، اس نے کہا اے گنڈو، تم کون ہوتے ہو حضور کی امت کا خون نوچنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر امت کے لباس کو اور پاکستانیوں کو تار تار کو اتارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے نام کیا ہے، ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی۔ ہمارے قائد نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزریں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی۔ میرے قائد نے کہا نہیں۔ میرے قائد نے کہا ادھر آ، میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین، ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹلیاں چوسنی پڑیں گی، پہلے بدر جانا پڑے گا، پھر احد جانا پڑے گا، پھر عذاب جانا پڑے گا، خندق جانا پڑے گا، مریسی جانا پڑے گا، مستلق جانا پڑے گا، تبوک جانا پڑے گا، پھر کیسر و کسرا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی۔
उसने वो हमारे कायद ने वो लाइन सीधी की कि जब बड़े बड़े चौधरी और डेरेदार कहते थे कि इनके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता, हमारे बाबा जी ने एक मलंग का हाथ पकड़ा और कहा ये देखो मैं अपना मलंग इसके सामने खड़ा करके दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि मोहम्मद अरबी के गुलामों को, उनके जज्बे को क़यामत तक कोई नहीं रोक सकता। और इस मुल्क को 70 साल से लूटने वाले को बाबा जी ने कहा कि तुम ये कहते हो कि जब तक खानदान बड़ा नहीं होगा, जागीरें बड़ा नहीं होंगी, तब तक इधर सियासत में कोई नहीं आ सकता। मैं एक चेयर पर बैठकर नारा लगा रहा हूं, देखना कौम कैसे जवाब देती है। बाबा जी ने नारा बुलंद किया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बाबा जी ने नारा बुलंद किया, लब्बैक। कौम का बच्चा बच्चा, कौम का जवान, कौम का बूढ़ा, कौम की माँ, कौम की बेटी पुकार उठी कि ये इखलास से लगाया हुआ नारा है, ये दिल से लगाया हुआ नारा है, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। लोग कहते थे कि जनाब मजहबियों को कोई वोट नहीं देता, हमने कहा हम मजहबी भी पूरे हैं और सियासी भी पूरे हैं, किसी की गलत फहमी ना रहे। हमने सियासत करनी होती ना, हमने जब सियासत करनी थी तो हम पूरे अमल के साथ इलेक्शन में आए हैं और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आने वाली जमात TLP है जिसने 22 लाख वोट लिया है। जब हम सियासत में आए, आज हम सियासत के लिए आए बैठे हैं और हम बताने के लिए आए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह 19 फरवरी को अहलियाने वजीराबाद क्रेन पर मोहर लगाकर ये साबित करेंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मिशन सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, कराची तक महदूद नहीं, गुजरावाला तक महदूद नहीं, वो वजीराबाद में भी, हर वजीराबादी के दिल में भी शामिल हो चुका है कि हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया, जिस नजरिए के लिए पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान बनते वक्त जो नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है उस मकसद के लिए अब अहलियाने पाकिस्तान जाग चुके हैं। अहलियाने पाकिस्तान इन चोरों और लुटेरों से कहते हैं कि जी जब सबसे बड़े चोर की आप लिस्ट तैयार करेंगे ना, वो आपको हमारे हुक्मरानों के करीब नजर आएगा। बिल्कुल, आप अभी भी सबसे बड़ा चोर ढूंढे जी, चीनी चोर कौन है, आटा चोर कौन है, हाँ जी बिजली चोर कौन है, नहीं नहीं उसके साथ बैठा तरीन जहांगीर तरीन है ना। आप सबसे बड़े चोर की जब लिस्ट तैयार करेंगे ना, जिसका सबसे ऊपर नाम आएगा वो हमारे हुक्मरानों का राइट हैंड होगा। और कहते हैं जी करप्शन से फ्री पाकिस्तान, करप्शन से फ्री पाकिस्तान तब होगा जब करप्टों से फ्री होगा, जब इन करप्टों से जान छूटेगी। करप्शन तो तब खत्म होगी ना जब ऊपर करप्ट नहीं होंगे, जब ऊपर चोर बैठे हो तो नीचे तक करप्शन ही होगी। अच्छा मजे की बात, अब आप किसी इदारे में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, तो वो कहते हैं जी ये काम पहले 200 में होता था अब 400 में होगा। मैं कहा जी क्यों, कहने जी तब्दीली नहीं आ गई। मैं कहा चलो जो तब्दीली आई होंगी ना तो 200 का काम मुफ्त होंदा, अलामा साहब ने दसिया अदल मुफ्त मिल रहा होंदा, रोटी कपड़ा मकान आसान हो चुके होंगे। इना मतलब तब्दीली नहीं आई, तब्दीली दे ना ते कौम नूं धोखा दिता गया और कौम हुण जाग चुकी। कौम तब्दीली दे ना ते या किसी भी बोसी दा ना ते हुण धोखा खाण नूं तैयार नहीं। तैयार हो तुसी? तब्दीली दा चाह लै नहीं गया कि रहिंदा कोई? और असी तो नहीं, असी तो तब्दीली नाल, असी तो पहले भी हुजूर दे दीन नाल खड़े सा, हुण भी खड़े हां। जिन्हां नूं मैं कह रहा भाई हुण तब्दीली दा चाह लथया कि नहीं, ये अजे जेडे कपड़े बरांदे ने उत्ते 2 लीरां भी लवाणियां बस कर दो। अगर तुसी हकीकी तब्दीली चाहते हो, कहंदे जी इमरान खान साहब तो बड़े ईमानदारन, थल्ले सारे चोरन। मैं क्या इस तरह गल नहीं, जो उत्ते ईमानदार होवे ना तो थल्ले फिर ईमानदारी आ जाती। साडे बाबा जी आखदे सन परनालियां तो पानी साफ आंदा, थल्लो पानी साफ उत्ते नहीं चढ़दा। जो उत्तों पानी होवे ना साफ ते थल्ले साफ ही जांदा। इना मतलब है उत्ते को गड़बड़ है, उत्ते को गड़बड़ है। तुसी कहंदे हो कि उत्ते बड़ी दयानतदारी, रियासत मदीना के नाम ते कौम नूं धोखा दिता जांदा। रियासत मदीना, अल्लामा इकबाल कहंदा दर इमारत फकर रा अफजुदान मिसले सलमा दर मदाइन बुदान। इकबाल कहंदा जे साडे दीन दे अंदर हुक्मरानी दा तसव्वुर देखना चाहंदा ना, सरदारी दा तसव्वुर देखना चाहंदा ते आ मैं तेनू मदाइन दा गवर्नर सलमान फारसी दिखावां कि गवर्नर ही होकर लोग ये पहचान ही नहीं सके, ताजरे पहचान ही नहीं सके कि एक मजदूर है या गवर्नर है। इथे इथे जनाब गवर्नर साहब ने खाली 12 रोड तो लगना हुए तो 10 रोड बंद कर देंगे। मैं उस्तादा को पूछा, एक बड़ी गहरी गल है, आले फिक्रो
علم و دانش کو یہ سوال ہے. میں استادہ نے پوچھا جی تسی کہندے ہو اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, مینوں ایک جملے سمجھاؤ کہ کس طرح سدھے ہون گے. اے جناب گورنر, اے ڈی سی, اے جناب فلانا, اے وزیر, اے مشیر, اے تا بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے, کس طرح ٹھیک ہون گے. آپ نے مینوں ایک جملہ فرمایا اور اس جملے دے اندر تقریباً نظام اسلام دا نا تقریباً جڑا نا او مکمل خلاصہ. میں کہا جی کس طرح ہوئے گا یہ سارا کچھ. آپ نے فرمایا اسلام سب تو پہلے آ کے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دا. میں کہا جی وہ کس طرح. آپ نے فرمایا کہ جدو ذمہ دار وہی روٹی کھائے گا جڑا حاکم کھا رہا ہوئے گا, وہی لباس پہنے گا جو حاکم پا رہا, وہی لباس رعایا پا رہی. میں کہا جی وہ کس طرح. آپ نے فرمایا تو دیکھے نہیں کہ بیت المال جدو کپڑا تقسیم کیتا گیا, حضرت عمر نو ایک کپڑا ملیا جس نے نہ صرف قمیض بن سکتی تھی یا شلوار, کہ حضرت عمر نے جمعے والے دن پورا سوٹ پایا ہوا اسے کپڑے دا, تے جناب پہلی صف وچ بندہ کھڑا ہو گیا. انہیں کہا جڑا سارے دے حصے کپڑا آیا نا اونے نال یا صرف قمیض بن سکتی یا شلوار, تسی یہ پورا سوٹ کتھوں بنایا. تے حضرت عمر نے دعا منگی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایت میرے کو کوئی پوچھنے والا ہے. اسلام پروٹوکول ختم کس طرح کردا. آپ نے فرمایا پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اس دا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے مجمع نو دسیا, قوم نو رعایا نو دسیا کہ میرے حصے دا جڑا کپڑا سی میں اپنے والد صاحب نو دیتا, انہوں نے دوویں کپڑے ملا کے شلوار قمیض بنا لی. آپ نے فرمایا پروٹوکول ختم, کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جدو پوچھا جا رہا کہ جناب اے تسی کتھوں بنایا, جی اج اسی پوچھن ٹر پئیے بھئی یہ بنی گالا کتھوں آیا, تے شیل مارے جان گے, لتر مارے جان گے, ڈانگا ماریاں جان گیا. تسی کون ہوندے ہو جی وزیر اعظم کو پوچھن واسطے. اے صرف ساڈا اور انہاں دے نظریے دا فرق ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ او نظام لے آیا جائے جس نظام دے اندر میرے آقا و مولا نے فرمایا میں او دین دے کے جا رہا ہوں جس دا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے, اور او نظام جس نے ابو بکر و عمر نو اپنے پیچھے چلایا, او نظام جس نے عثمان و علی نو اپنے پیچھے چلایا, او نظام جس نے صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم اور بڑے بڑے رؤساء نو اپنے پیچھے چلایا, سلطانہ نو اپنے پیچھے چلایا. او نظام نہیں کہ جناب جدو کوئی تگڑا گل کر دے اسمبلی ترمیم پیش کر دیو, بل پیش کر دیو, جی اے جناب ترمیم کرو, جی وزیر اعظم نو نہیں پوچھا جا سکتا. جدو حضرت عمر نو پوچھا جا سکتا تے وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا. جدو حضرت صدیق اکبر نو پوچھا جا سکتا وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا. جس دن تسی اپنے اے میری قوم ہے یاد رکھنا, جس دن تسی اپنا حق سمجھ گئے نا کہ ساڑی طاقت ہے کی, ساڑے اس ووٹ دی طاقت ہے کی, اسی اس نہ کی کر سکتے ہیں, اس دن تسی اپنے اس ملک دے اندر صحیح نظام لے آؤ گے. ورنہ تو انہوں کوئی تبدیلی دے نا تے دھوکے دے گا, کوئی جناب ترقی دے نا تے دھوکے دے گا, کوئی کس نا تے دھوکے دے گا, کوئی کس نا تے دھوکے دے گا, اور تسی یہ دھوکے کھاندے آئے ہوئے. 70 سال ہو گئے تسی اپنے ووٹ دا غلط استعمال کر کے صرف اپنا نقصان نہیں کر دے, اس پوری ملت دا نقصان کر دیو. اس پوری ملت دا کس طرح نقصان کر دیو کہ جدو کشمیر ہتھوں لٹیا جا رہے ہوئے تا اسی باہر نکل کے کہنے ہاں کہ جناب انہاں دا کچھ بہنا دا سوچو, جڑے تانوں خط لکھے جا رہے ہیں, جڑے جناب تانوں کالاں کیتیاں جا رہی ہیں, پکاریا جا رہا آبادی وچوں کہ آؤ جناب تسی کہندے ہو ساڈے شہر آگے آج شہر تے قبضہ ہو گیا, آؤ چھڑوان چلیے. تو کہندے نہیں آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں دھوپ میں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ووٹ کا درست استعمال ہوا ہو اور کوئی باغیرت آدمی, کوئی غیرت مند انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ روڈ پر احتجاج کر کے چلے جاؤ, ہماری اس سے لٹتی رہیں. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ان کے ذمہ داروں کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پر نہیں اتروائے گئے, بلکہ وہ تو قوم کے سر پر کپڑے اور چادریں دینے کے لیے آئے ہیں. آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اس لیے ساتھ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج تک پاکستان کے اندر 1 روپے کی بھی بدعنوانی نہیں کی, اور نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار بدعنوانی کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونے کو برابر کر دیا ہے. ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے, اگر یہ حاصل کرنا ہو تو ہم بھی کوئی اور طریقے اختیار کر لیں. ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں جس نظریے پہ پاکستان بنایا گیا ہے, اس نظریے کے لیے کھڑے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے نا, اگر وہ مقصد نہ ملے اس چیز کو تو اس چیز کی موت ہو جاتی ہے. یہ سپیکر اس لیے بنایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے یا اس سے بولا جائے, اگر اس میں نہ بولا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. حیثیت پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نظام لائیں گے. جب تک
پاکستان کے اندر حضور کا نظام نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آتا اور صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لکھ لیں یہ بات، آج سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رکھوا دیجیے گا کہ پاکستان کی ترقی کا راز اپنے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں۔ بس جب یہ فرمان پر عمل ہو جائے گا، ہمارے قائد کہہ کے گئے ہیں کہ یہی زمین سونا اگلے گی، یہی زمین اور یہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہر چیز میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ ملک سود پر چلتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائیں کہ آج تک جو قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے گئے کہاں ہیں؟ اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں، جن قرضوں کے بوجھ تلے آج ملک پاکستان دب گیا ہے، وہ قرضے ایک ایک روپیہ گیا کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر صرف ہوا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ان حکمرانوں کے اوپر، نااہل اور بددیانت حکمرانوں کی بدماشیوں کے اوپر صرف ہوا ہے، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں لیکن جب ملک کو دینے کی باری، جب ملک کی خدمت کی باری کرنے کی آتی ہے، تب ملک سے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ گنتی کریں کون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کے اس ملک کے اندر بیوروکریسی کی جو رپورٹ ہے پچھلے دنوں، ہم تو الحمدللہ اخبار پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا اٹھا کے ہمارے ملک کے ادارے دیکھیں کہ 80% بیوروکریسی کے ذمہ داروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کے بڑوں کی قبریں اور میرے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں، اور جن کے بڑوں کی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زندگیاں تو لندن میں گزارتے ہیں اور بعد میں اپنے بڑے ٹی سی ایس کر دیتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے، کس طرف آنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو درست نہ کیا اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولا تو یہ بھیڑیے آپ کو نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم آپ کے گھروں پر، آپ کے دروازوں پر چل کر آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دین کے ساتھ بلال کھڑے ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے مینارہ نور بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پورے دنیا پہ حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی، لیکن دنیا میں بلال کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے آقا و مولا کے نام پر بنا اور اس میں رہنے والے عوام یہ عاشقان مصطفیٰ ہے، اس میں رہنے والی عوام عاشقان مصطفیٰ ہے، اور اس میں حکومت اور اس میں نظام چلانے کا بھی حق انہی عاشقان مصطفیٰ کو ہے، نہ کہ لبرل، چور اور لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے قائد سبق دے کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش سمانا۔